نماز ادا کرتا ہے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار سیکھے اور ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ تو نماز کے بعد کے اذکار ہم دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اذکار تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت صبح میں بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب اپنی نماز ختم فرماتے تو 3 بار فرماتے، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ اور نماز کے بعد کے اذکار میں پہلی چیز جس سے صحابہ کرام آپ کے نماز کے اختتام کو سمجھ لیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ایک بار اللہ اکبر، 3 بار استغفر اللہ کہنا، اور پھر آپ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ یہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی فرض نمازوں کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ اتنا بڑا اجر ہے آیت الکرسی کے پڑھنے کا، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح آپ کے اذکار میں سے یہ ذکر بھی تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اسی کے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے 1342 نمبر پہ۔ اسی طرح سے نماز کے بعد کے کچھ اور اذکار ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 33 بار کہے تو یہ 99 کلمے ہوں گے، اور پورے 100 یوں کرے کہ ایک بار یوں پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگرچہ دریا کی جھاگ کے برابر ہو، یعنی بہت زیادہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپس میں لوگوں نے کہا کہ اللہ اکبر کہنا 33 بار ہے یا 34 بار، تو آپس میں ان کے اختلاف ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار ہی اللہ اکبر کہنا۔